بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحاح ستہ اور ان کے مصنفین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث کی کتابوں میں صحاح ستہ کو اللہ تعالیٰ نے بڑی مقبولیت عطا فرمائی اور یہ ایک ایسی اصطلاح بن گئی جو زبان زد و خاص و عام ہے۔ یہ 6 کتابیں اگرچہ حدیث ہی کے مجموعے ہیں، لیکن ان کے مصنفین نے ان کتابوں کی تصنیف کے لیے جو اپنے اپنے طور پر ترتیب قائم فرمائی، جس میں ان حضرات کے اپنے اپنے مقاصد کار فرما رہے ہیں، حالات و ضروریات کے پیش نظر انہوں نے ان کتابوں میں مختلف اسالیب ترتیب اختیار کیے۔ اسی طرح روایات کے اخذ قبول اور کتابوں میں ان کے نقل و اندراج میں بھی ان حضرات کے مختلف شرائط رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ موضوع ایک ہونے کے باوجود ہر کتاب کا رنگ الگ ہے اور اس سے پڑھنے والے کو وہ فوائد حاصل ہوتے ہیں جو دوسری کتاب سے حاصل نہیں ہوتے۔ کتاب کا نام، روایات کی کل تعداد: صحیح بخاری 7563 روایات، صحیح مسلم 7563 روایات، سنن نسائی 5761 روایات، سنن ابی داود 5274 روایات، سنن ابن ماجہ 4341 روایات، سنن ترمذی 3956 روایات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحاح ستہ اور ان کے مصنفین۔ امام بخاری رحمۃ اللہ پوری اسلامی تاریخ میں صحابہ کرام کے بعد جو چند گنے چنے نقوش قیامت تک کے لیے صدمہ افتخار ہیں، ان میں امام بخاری رحمۃ اللہ کا نام نامی بھی شامل ہے۔ ان کا احسان پوری امت پر یہ ہے کہ انہوں نے منتخب احادیث کا ایسا مجموعہ امت کے سامنے پیش کیا جس پر اصح الکتاب بعد کتاب اللہ کی مہر ثبت کر دی گئی۔ علماء امت نے قرآن مجید کے بعد اس کتاب کی جتنی خدمت کی، کوئی دوسری کتاب اس کے قبول عام میں اس کی شریک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کی محبت احادیث و سنت سے شفاعت رکھنے والے ہر مسلمان کے دل میں ہے، بلکہ ایک عام آدمی بھی کسی نہ کسی درجہ دل میں ان کے لیے ایک دھڑکن محسوس کرتا ہے۔ ان کو بجا طور پر امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب حاصل ہے۔ ان کی اس مقبولیت میں ان کی ذہانت، قوت حافظہ، محنت شاقہ کے علاوہ تقوی، دیانتداری، خصیص الہی کو خاص دخل ہے۔ عقل حلال کے اہتمام کا بھی ان کی اس مقبولیت میں خاص حصہ ہے، جو صرف امام صاحب ہی کا نہیں بلکہ ان کے خاندان کا امتیاز تھا۔ والد ماجد شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ دیندار گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کے والد مغیرہ والی بخاری یمان جعفی کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے امام مالک رحمۃ اللہ سے حدیثیں سنی ہیں، حضرت حماد بن زید کو دیکھا ہے اور حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ سے دونوں ہاتھوں سے مصافحہ کیا ہے۔ شیخ اسماعیل رحمۃ اللہ اپنے زمانے کے پرہیزگار لوگوں میں تھے، تقوی مزاج میں داخل تھا۔ احتیاط کا حال یہ تھا کہ مشتبہ مال بھی کبھی گھر میں داخل نہیں ہوا۔ احمد بن حفص فرماتے ہیں کہ میں مرض الموت میں عیادت میں گیا تو فرمانے لگے، میں اپنے مال میں 1 درہم بھی حرام نہیں پاتا اور نہ ہی مشتبہ مال میں کوئی درہم میرے پاس ہے۔ والدہ ماجدہ بھی بڑی صالحہ اور بزرگ خاتون تھیں۔ دعا و مناجات کا ان کو خاص ذوق حاصل تھا۔ ولادت اور بچپن: شوال 194 ہجری میں ولادت ہوئی۔ والد کا انتقال بچپن میں ہو گیا تھا۔ والدہ نے بڑی دل سوزی سے ان کی تربیت کی۔ مشہور ہے کہ بچپن ہی میں ان کی بینائی چلی گئی تھی۔ ان کی والدہ پر اس کا بڑا اثر تھا۔ انہوں نے رو رو کر ان کے لیے دعائیں کی تھیں۔ ایک شب انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ وہ ان کو خطاب فرما رہے ہیں، اللہ نے تمہاری گریہ دزاری سن لی اور تمہارے فرزند کی بینائی واپس کر دی۔ صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے فرزند کو بینا پایا۔ بچپن ہی سے اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی ذہانت اور قوی حافظہ عطا فرمایا تھا۔ مکتب کی تعلیم کے دوران ہی ان کو حفظ حدیث کا شوق ہو گیا تھا۔
11 سال کی عمر سے انہوں نے محدثین سے درس بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ اس وقت تک ان کو خاصی تعداد حفظ ہو چکی تھی اور ذہانت کا یہ عالم تھا کہ اسانید کا فروغ سمجھنے لگے تھے۔ اسی زمانے کا اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں محدث داخلی رحمت اللہ کے درس میں شریک ہونے لگا تھا۔ ایک دن وہ احادیث سناتے ہوئے ایک سند کا ذکر اس طرح کرنے لگے: سفیان ناقل ہیں اور ابو زبیر اور وہ ابراہیم سے نقل کرتے ہیں۔ میں نے کہا ابو زبیر ابراہیم سے روایت نہیں کرتے۔ شیخ نے مجھے جھڑک دیا۔ میں نے کہا اصل دیکھ لیجئے۔ اندر تشریف لے گئے، دیکھ کر باہر آئے اور کہنے لگے بیٹے سند کس طرح ہے؟ میں نے کہا زبیر بن عدمی ابراہیم روایت کرتے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے قلم لیا اور اپنی کتاب کی تصحیح کی اور فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو۔ امام صاحب سے پوچھا گیا کہ اس وقت آپ کی کیا عمر تھی؟ 11 سال یا 16 سال کا ہوا تھا۔ اس وقت تک میں عبداللہ بن مبارک اور دوسرے حضرات کی تصنیفات حفظ کر چکا تھا۔ سبزہ آغاز ہونے سے پہلے ان کو 70,000 سے زائد حدیثیں یاد ہو چکی تھیں۔ طلب علم کے لیے اسفار: بخاری میں امام صاحب نے ابتدائی تعلیم حاصل کی، محدثین سے استفادہ کیا اور کتابیں حفظ کر لیں۔ سن 210 ہجری کے بعد پہلا سفر والدہ اور بھائی کے ساتھ حجاز مقدس کا کیا، حج کی سعادت حاصل کی۔ حج سے فارغ ہو کر والدہ اور بھائی وطن واپس ہوئے۔ امام صاحب طلب علم کے لیے وہیں ٹھہر گئے اور وہاں کے کبار شیوخ سے حدیثیں سنی۔ پھر ان تمام اسلامی سینٹروں کو چھان مارا جہاں محدثین علماء کے مراکز تھے۔ وہ خود فرماتے تھے کہ میں نے 1080 مشائخ حدیث سے لکھی ہیں۔ حصول علم میں انہماک: امام صاحب کے قوت حافظہ کے واقعات ایسے ہیں کہ عقلیں دنگ رہ جائیں۔ خود ان کے معاصرین کو ان پر حیرت ہوتی تھی۔ لوگوں میں مشورہ ہو گیا تھا کہ انہوں نے قوت حفظ کی کوئی دوا لی ہے۔ نجم بن فضیل رحمت اللہ نے ایک مرتبہ تنہائی میں ان سے دریافت کیا کہ قوت حفظ کے لیے کیا کوئی دوا مفید ہے؟ فرمایا مجھے علم نہیں۔ پھر کچھ توقف کے بعد فرمانے لگے قوت حفظ کے لیے انہماک اور مستقل مراجعات سے زیادہ مفید اور کچھ نہیں۔ خود ان کے اس ادوام نظر اور بار بار مراجعات کا حال امام کے ہم وطن محمد بن یوسف بخاری یوں بیان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک رات محمد بن اسماعیل یعنی امام بخاری رحمت اللہ کے گھر بسر کی۔ میں نے شمار کیا کہ وہ رات میں 18 مرتبہ اٹھے، چراغ جلایا، کچھ لکھا، پھر لیٹ گئے۔ ابو حاتم وراق کہتے ہیں کہ میں نے سفر میں ہوتا تھا تو رات امام صاحب کے ساتھ گزارتا۔ میں دیکھتا تھا کہ وہ رات میں 15-20 مرتبہ اٹھتے ہیں، نوشہ احادیث نکال کر کچھ نشانات وغیرہ لگاتے ہیں۔ شروع ہی سے انہوں نے زندگی کے لمحہ لمحہ کو خدمت حدیث کے لیے وقف کر دیا تھا۔ وہ پوری طرح اس میں ڈوب گئے تھے۔ یہی ان کے بچپن کا کھیل تھا اور یہی ان کے جوانی کی تفریحات۔ ان کے معاصرین ہانیہ بن نذیر رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ملک شام میں محمد بن یوسف فریانی کے ہاں ٹھہرے ہوئے تھے، تفریح کرتے، باغات میں جا کر پھل کھاتے جیسا کہ عام طور پر نوجوانوں کا مشغلہ ہوتا ہے۔ محمد بن اسماعیل کا حال یہ تھا کہ وہ ہم سے تو کچھ بھی تعارض نہ کرتے اور خود حصول علم میں لگے رہتے۔ ایک بڑے محدث کا بیان ہے کہ ان کی ساری فکر حدیث ہی سے متعلق ہوتی تھیں۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ لوگ حدیثیں سنتے ہیں اور لکھ لیتے ہیں، زیادہ چھان بین نہیں کرتے۔ میرا حال یہ ہے کہ میں کسی حدیث کو لکھنا چاہتا ہوں تو اس کا نسب، کنیت، تحمل، حدیث کی کیفیت سب کچھ معلوم کر لیتا ہوں۔ ضرورت ہوتی ہے تو حدیث سنانے والے سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ وہ اپنا اصل نوشہ حدیث دکھا دیں اور میں اس سے مراجعات کر لوں۔ تعلیم کے دوران سخت دشواریاں بھی پیش آئیں۔ بعض مرتبہ تنگی کی یہ صورت پیش آتی کہ گھاس کھا کر گزارا کرنا پڑا، لیکن ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی اور نہ یہ دشواریاں ان کے انہماک علمی کی راہ میں رکاوٹ بنی۔ مقبولیت اور ذوق عام: روایات کے اخذ و قبول میں اس احتیاط، تنقید اور قوت استخارہ نے لوگوں کو ان کا گرویدہ بنا دیا تھا۔ بڑے بڑے علماء و مشائخ ان سے استفادہ کرتے۔ استفادہ کا یہ سلسلہ تھا کہ اس وقت سے شروع ہو گیا تھا جب وہ بالکل نو عمر تھے۔ علماء بصرہ کا حال یہ تھا کہ علم حدیث حاصل کرنے کے لیے پیچھے دوڑتے تھے، ان کو پکڑ کر کہیں راستے میں بیٹھ لیا کرتے تھے۔ مجمع لگ جاتا، ہزاروں لوگ جمع ہو جاتے، امام صاحب حدیث سناتے جاتے اور لوگ لکھتے جاتے، جبکہ اس وقت وہ بالکل نوجوان تھے، ریش بھی اس وقت نہیں نکلی تھی۔ علم حدیث میں ان کی وقت نظر کا چرچا
دور دور تک پھیل رہا تھا۔ جب وہ بغداد تشریف لے گئے تو علماء بغداد ہونے میں ان کا امتحان لیا اور اس کا طریقہ یہ اختیار کیا کہ 100 حدیثیں لے کر اس کے متوازن اور اسانید کو الٹ پلٹ دیا اور ایک ایک محدث کو 10 حدیثیں دی گئیں۔ امتحان کے مجلس منعقد ہوئی، امام صاحب کو بلایا گیا، لوگ جمع ہوئے۔ پہلے محدث نے پہلی حدیث سنائی، متن کوئی اور تھا اور سند دوسرے متن کی اس میں جوڑ دی گئی تھی۔ امام صاحب نے فرمایا میں اس سے واقف نہیں۔ دوسری حدیث سنائی، یہی جواب دیا، یہاں تک کہ 10 حدیثوں میں امام صاحب نے یہی جواب دیا۔ وہ علماء ایک دوسرے کو اشارہ کرنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سمجھ گئے۔ پھر دوسرا کھڑا ہوا، اس نے بھی 10 حدیثیں اسی طرح سنائی اور امام صاحب یہی جواب دیتے رہے۔ بالآخر جب سب فارغ ہو گئے تو امام صاحب کھڑے ہوئے اور انہوں نے شروع سے ایک ایک حدیث صحیح سند کے ساتھ سنانی شروع کی، یہاں تک کہ مکمل 100 حدیثیں درج کر کے سنا دیں۔ تمام لوگ ان کے فضل و کمال کے متعارف ہو گئے۔ حضرت امام صاحب کے قوت حفظ اور استحصار کا اعتراف ہر خاص و عام کو تھا۔ بڑے بڑے محدث حضرت علی بن مدینی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ محمد بن اسماعیل رحمت اللہ سب سے آگے بڑھ گئے۔ امام بخاری رحمت اللہ خود فرماتے تھے کہ میں ابن مدینی کے سامنے اپنے کو چھوٹا محسوس کرتا ہوں۔ جب یہ بات علی بن مدینی رحمت اللہ سے کہی گئی تو فرمانے لگے انہوں نے اپنا جیسا کسی کو نہیں دیکھا۔ بصیرت اور رسوخ فی العلم کا حال یہ تھا کہ بڑے بڑے استاذہ حدیث کے ان کی رائے قبول کرتے اور دوران درس اپنی غلطی کو تسلیم کرتے۔ حضرت امام احمد رحمت اللہ جو کہ امام بخاری رحمت اللہ کے استاد و شیخ ہیں فرماتے ہیں کہ خراسان میں ان جیسا دوسرا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ حسین بن حریث رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کی طرح کسی کو نہیں دیکھا، معلوم ہوتا تھا کہ ان کو صرف حدیث کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ محمد بن نظر شافعی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں بصرہ، شام، حجاز، کوفہ ہر جگہ گیا، وہاں علماء سے ملاقاتیں ہوئیں، جہاں بھی محمد بن اسماعیل کا ذکر آتا لوگ ان کے فضل و کمال کو سب پر فوقیت دیتے۔ حضرت رجاف رحمت اللہ فرماتے تھے کہ وہ زمین پر چلتی پھرتی اللہ کی ایک نشانی ہے۔ محدث جلیل حضرت قطبہ بن سعید رحمت اللہ فرماتے تھے کہ مشرق و مغرب سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں لیکن محمد بن اسماعیل رحمت اللہ جیسا میں نے نہیں دیکھا۔ امام ابو بکر بن خزیمہ رحمت اللہ کا قول ہے کہ آسمان کے نیچے میں نے محمد بن اسماعیل سے بڑا عالم حدیث اور حافظ حدیث نہیں پایا۔ آزمائش حدیث میں آتا ہے سب سے سخت آزمائش حضرات انبیاء کی ہوتی ہے۔ پھر درجہ بدرجہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ ترجمان سنت تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث تھے۔ مقبولیت کا حال یہ تھا کہ جس شہر میں چلے جاتے خلقت امت پڑتی۔ آج ان کا نام سرداران امت میں لکھا جاتا ہے، ان کو کیسے نہ آزمایا جاتا۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ کو عہدہ قضا سپرد کیا گیا، قبول نہ فرمانے پر جیل میں ڈال دیا گیا۔ اسی حال میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ امام احمد کو خلیفہ وقت نے کوڑے لگوائے صرف اس لیے کہ انہوں نے حق کو نہیں چھوڑا اور خلیفہ کی رائے تسلیم نہیں کی۔ امام بخاری رحمت اللہ آخر میں جب اپنے وطن بخارا تشریف لائے تو شہر کے باہر ان کا زبردست استقبال ہوا، دینار و درہم ان پر لٹائے گئے۔ استفادہ کرنے والوں کا ہر وقت جمع غفیر رہتا تھا۔ ان کی یہ مقبولیت بہت سو کو راس نہ آ سکی اور وہ حسد میں مبتلا ہوئے۔ انہوں نے امیر بخارا کے کان بھرے۔ پھر یہ قصہ پیش آیا کہ امیر نے حضرت امام صاحب کو درس کے لیے اپنے محل میں بلانا چاہا اور یہ چاہا کہ ان کے فرزند الگ سے امام صاحب سے حدیث سنیں۔ اس نے قاصد سے کہلا بھیجا کہ امام صاحب اپنی کتابوں کے ساتھ محل میں آ جائیں اور درس دیں۔ امام صاحب نے اس کو منظور نہیں فرمایا اور کہلا دیا کہ جو حدیث سننا چاہتا ہے وہ خود مجلس درس میں شرکت کرے۔ اس کو موضوع بنا کر حاسدین نے امیر کو امام صاحب کے خلاف بھڑکا دیا، جس کے نتیجے میں امام صاحب کو وہاں سے نکلنا پڑا۔ پھر مختلف علاقوں میں امام صاحب کے خلاف ایسی فضا بنائی گئی کہ ہر جگہ کچھ لوگ ان کے خلاف ہو گئے اور ایک جماعت ان کے ناپسند کرنے والوں کی کھڑی ہو گئی۔ اس طرح ہر جگہ ایک جھگڑا کھڑا ہو گیا۔ امام صاحب جہاں تشریف لے جاتے اسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑتا۔ دل برداشتہ ہو کر وہ دوسرے شہر کا رخ فرماتے۔ ان کے آخری ایام اسی اضطراب اور بے چینی میں گزرے اور اسی حال میں وہ دنیا سے تشریف لے گئے۔ وفات مذکورہ حالات کا امام صاحب پر بہت اثر پڑا۔
ان کی صحت بھی اسی سے خاصی متاثر ہوئی۔ آخر میں وہ اپنے کچھ اعزاء کے ہاں تاشقند کے ایک چھوٹے سے قصبہ خرتقن تشریف لے گئے۔ کچھ مدت وہاں قیام فرمایا۔ وہاں بھی وہی افراتفری کی صورت پیش آنے لگی۔ عبدالقدوس بن عجاز سمرقندی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ وہیں ایک رات ہم نے ان کو تہجد کے نماز کے بعد یہ دعا کرتے ہوئے سنا: اے اللہ، یہ زمین وسعت کے باوجود مجھ پر تنگ ہو گئی، اب تو اپنے پاس بلا لے۔ اس کے ایک ماہ کے بعد امام صاحب کا وصال ہو گیا۔ ابو منصور غالب بن جبرائیل کے یہاں امام صاحب کا قیام تھا۔ وہ وفات کی پوری تفصیل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ ہمارے یہاں کچھ دن ٹھہرے، ان کی طبیعت خراب ہوئی اور حالت بگڑ گئی۔ اس اثنا میں حکومت کا قاصد پہنچ گیا کہ محمد کو نکالا جائے۔ سواری لائی گئی۔ امام صاحب نے امامہ باندھا، خفین پہنے اور سوار بند ہونے کے لیے چلے، اور ایک دوسرا شخص ان کو تھامے ہوئے چل رہے تھے۔ 20 قدم مشکل سے چلے ہوں گے۔ فرمانے لگے: مجھے چھوڑ دیں، میں بہت کمزور ہو گیا۔ کچھ دعائیں پڑھنے لگے اور لیٹ گئے اور روح پرواز کر گئی، اور اس دوران عجیب طرح کا پسینہ جاری ہو گیا۔ ہم نے تجہیز اور تکفین کا انتظام کیا۔ جب ہم تکفین سے فارغ ہو گئے تو قبر سے ایسی خوشبو آنی شروع ہوئی جو مشک سے بہتر تھی۔ کئی روز تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ پھر قبر کے اوپر آسمان تک نور کی لڑیاں سی نظر آتی تھیں۔ لوگ دیکھتے تھے اور تعجب کرتے تھے۔ ان کے مخالفین کے سامنے وفات کے بعد یہ حقیقت ظاہر ہوئی۔ وہ ان کی قبر کے پاس جا کر اظہار ندامت کرتے تھے اور روتے تھے۔ امام صاحب کی وفات شب عید الفطر میں ہوئی۔ عمر 62 سال تھی۔ عبد الواحد بن آدم تواسی رحمت اللہ کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو خواب میں ایک جگہ کھڑے ہوئے دیکھا۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ فرمایا کہ محمد بن اسماعیل رحمت اللہ کا انتظار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کئی روز کے بعد مجھے ان کی وفات کی خبر ملی۔ میں نے تحقیق کی تو پتہ چلا کہ جس وقت میں نے خواب میں ان کو دیکھا تھا وہ وہی وقت تھا جب ان کی وفات ہوئی تھی۔ تصنیفات: امام بخاری رحمت اللہ کی تصنیفات 20 سے زائد ہیں، جن میں ادب المفرد، تاریخ الکبیر، تاریخ الاوسط، تاریخ الصغیر مشہور ہیں، اور ان میں بھی ادب المفرد کو قبول عام حاصل ہوا اور اس کی شرحیں بھی لکھی گئیں، ترجمے بھی ہوئے۔ لیکن جس کتاب نے امام صاحب کو 4 دہنگ علم میں شہرت عطا کی وہ ان کی مشہور زمانہ کتاب صحیح بخاری ہے۔ امام صاحب نے اس کا جو نام رکھا الجامع صحیح المستند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنن ایامہ، لیکن آج اس کو صحیح بخاری کے نام سے جانتے ہیں۔ صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد دنیا میں جس کتاب کو سب سے زیادہ شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی وہ یہی صحیح بخاری ہے، جس کو اصحاب کتب بعد کتاب اللہ کہا گیا اور اس کے مصنف کو امیر المؤمنین فی الحدیث کا لقب ملا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی صحت پر علماء متفق ہیں۔ امام صاحب موصوف نے 6 لاکھ حدیثوں میں سے اس کا انتخاب کیا ہے، مگر یہ بات بھی واضح ہے میں نے اس کتاب میں صرف صحیح روایات لی ہیں، اور جو صحیح روایات چھوڑی ہیں وہ کہیں زیادہ ہیں۔ سبب تالیف: کتاب کی تالیف کا واقعہ خود امام صاحب کی زبانی سنتے وہ فرماتے ہیں: ہم اسحاق بن راہوہ کی مجلس میں تھے، ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ کاش تم میں سے کوئی ایسی محقق کی کتاب تیار کر دیتا جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحیح ثابت شدہ سنتوں کو بیان کر دیتا۔ امام صاحب فرماتے ہیں بس یہ بات میرے دل کو لگ گئی اور میں نے اس کتاب کی تصنیف کا کام شروع کر دیا۔ اس سلسلے میں ایک خواب بھی حافظ ابن حجر رحمت اللہ نے امام صاحب کے حوالے سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوں اور میرے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے جس سے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر سے مکھیاں اڑا رہا ہوں۔ میں نے بعض تعبیر دینے والوں سے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب غلط باتوں کا دفاع کرو گے۔ تصنیف کتاب امام صاحب کا اہتمام: امام بخاری رحمت اللہ نے کتاب کی تصنیف اور احادیث کے انتخاب میں فنی و دیدہ وری کے ساتھ اعلیٰ درجہ ادب و احترام کا اہتمام فرمایا۔ وہ خود فرماتے ہیں کتاب صحیح میں جب میں کوئی حدیث لکھتا تو اس سے پہلے غسل کرتا اور 2 رکعتیں ادا فرماتا۔
مزید فرماتے ہیں میں نے اپنی کتاب جامع مسجد حرام میں لکھی اور کوئی بھی حدیث میں اس میں لکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے استخارہ کرتا، 2 رکعت نماز ادا کرتا اور جب اس کی صحت کا یقین ہو جاتا تو میں اس کو کتاب میں درج کرتا۔ حدیث کے علاوہ تراجم ابواب لکھتے وقت بھی ان کے اہتمام کا حال یہ تھا کہ اس کے لیے بھی نماز ادا فرماتے، اور یہ بھی منقول ہے کہ یہ سب تراجم امام صاحب نے مسجد نبوی میں ریاض الجنہ میں بیٹھ کر تحریر فرمائے ہیں۔ 6 لاکھ حدیثوں میں سے یہ کل 7,000 سے کچھ زائد روایات کا انتخاب ہے جو 16 سال کی مدت میں پایا تکمیل کو پہنچا۔ امام صاحب نے کتاب مکمل ہونے کے بعد اپنے اساتذہ حضرت یحییٰ بن معین، حضرت علی بن المدنی اور حضرت امام احمد بن حنبل کی خدمت میں پیش کی اور ان سب حضرات نے اس کی تحسین فرمائی۔ امام صاحب فرماتے تھے کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے گا اور برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالی امام صاحب کی امید کو کس طرح پورا فرمایا اس کو ہر وہ شخص جانتا ہے جس کو ذرا بھی علم حدیث سے شفاف ہے۔ خصوصیات امتیاز، اس پر علماء امت کا اتفاق ہے کہ کتاب اللہ کے بعد صحیح ترین کتاب صحیح بخاری ہے۔ اس کے ساتھ یہ بات بھی متفق علیہ ہے کہ یہ کتاب مختلف علم و فنون کی جامع ہے۔ امام صاحب نے ان تمام تصنیفات سے بھی خاطر خواہ فائدہ اٹھایا جو ان سے پہلے تصنیف کی جا چکی تھی اور اپنے حسن ذوق سے ایک ایسا انتخاب امت کے سامنے پیش کر دیا جس کی اصیحت پر پوری امت متفق ہے۔ اس کتاب کی سب سے بڑی خصوصیت اس کی اصیحت ہے۔ امام صاحب نے احادیث کے انتخاب کے لیے جو اصول و ضوابط فرمائے ہیں وہ اتنے مضبوط و مستحکم ہیں کہ ان کے بعد کسی کمزور روایت کی کتاب کے اندر آ جانے کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی۔ انہوں نے 6 لاکھ احادیث میں سے یہ انتخاب پیش کیا اور ایک ایک حدیث کے اندراج میں جو اہتمام فرمایا اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب کو جو مقبولیت و شہرت حاصل ہوئی وہ کتاب اللہ کے بعد کسی کتاب کو حاصل نہ ہو سکی۔ تراجم ابواب، صحیح بخاری کی 3 ایسی خصوصیتیں ہیں جن میں کوئی اس کا ہمسر نہیں۔ ایک اصیحت کتاب، دوسری جامعت اور تیسری خصوصیت تراجم ابواب کی ہے۔ اس کو امام صاحب نے مستقل ایک فن بنا دیا ہے، اسی لیے یہ بات مشہور ہے کہ امام بخاری کا طبقہ اور فہم ان کے تراجم ابواب میں ہے۔ یہ تراجم علم و فنون کا خزانہ ہے۔ ائمہ کا اعتراف و تحسین، صحیح بخاری پر جتنا کام ہوا اور ہر دور میں علماء نے جس طرح اس کی خدمت کی اور اعتراف و تحسین کے کلمات کہے اس کی مثال ملنی مشکل ہے۔ ذیل میں چند اہم ائمہ کے اقوال نقل کیے جاتے ہیں۔ شارح بخاری امام قسطلانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک اس کتاب کی تصنیف کا تعلق ہے تو یقیناً یہ تمام تالیف کردہ کتابوں میں صحیح ترین کتاب ہے اور ہر دور میں علماء نے اس کو ہاتھوں ہاتھ دیا ہے۔ وہ مختلف فنون کے اعتبار سے بھی اتنی حسین اور کتابوں سے فائق ہے اور صحا میں اس کو وہ خصوصیات حاصل ہیں جو کسی کو حاصل نہیں۔ اس کی خوبی اور اہمیت کو گواہی بڑے بڑے ائمہ اور فضلاء نے دی ہے تو اس کے فوائد و شمار سے باہر ہیں اور لامحدود ہیں۔ امام زہبی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں جہاں تک صحیح بخاری کا تعلق ہے تو وہ اسلام کی کتابوں میں کتاب اللہ کے بعد سب سے اہم اور افضل ہے اور وہ اس سے دور میں نہیں اور وہ اس دور میں لوگوں کے لیے سند کے اعتبار سے سب سے بلند ہے۔ امام نسائی فرماتے ہیں کہ ان کتابوں میں سے سب سے بہتر بخاری کی کتاب ہے۔ حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں صحیح بخاری کی مقبولیت و صحت پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے۔ امام ابن قیم کے الفاظ یہ ہیں قرآن مجید کے بعد آسمان تلے بخاری و مسلم سے زیادہ صحیح اور کوئی کتاب نہیں۔ تلقی و بالقبول، کتاب کی اہمیت، ضرورت، افادیت کے پیش نظر علماء نے ہمیشہ ہر لحاظ سے اس کتاب کے ساتھ اہتمام کیا، درد کے اعتبار سے، شروع و حواشی کے اعتبار سے، یہاں تک کہ یہ اہتمام بھی رہا کہ مصیبتوں اور آفات کے وقت ختم بخاری کا اہتمام کیا جاتا تھا اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ فضل کا معاملہ فرماتا تھا۔ اس سلسلے کے متعدد واقعات موجود ہیں۔ شروع حواشی، صحیح بخاری کی جتنی شرح لکھی گئی تھیں اس میں کوئی اس کا شریک نہیں۔ عزیز گرامی مولوی اسامہ امین ندوی سلمہ نے اس کو اپنی تحقیق کا موضوع بنایا
اور شمار کی کوشش تو متعلقات بخاری کی تعداد و وسعت سے 100 سے تجاوز کر گئی، جس میں صرف شروحوں کی تعداد 300 سے زائد ہے۔ ان تمام شروحات میں جن 2 شرحوں کو قبول عام حاصل ہوا، ان میں سر فہرست حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ کی فتح الباری ہے، اور دوسری ممتاز ترین شرح علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ کی عمد القاری ہے۔ دونوں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں۔ فی لحاظ سے حافظ صاحب کی شرح ممتاز ہے، اور حل اللغات اور حسن ترتیب کے لحاظ سے عمد القاری لاجواب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ پر اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔